الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم حروف مفردات کے تعلق سے، حروف قرآنی کے تعلق سے چند اصول، چند باتیں جو ضروری ہیں، جن کا لحاظ بہت ضروری ہے، وہ انشاءاللہ الکریم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یوں سمجھیے کہ الف سے یا تک جو الفاظ ہیں ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ حروف مفردات کہا جاتا ہے، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ حروف قرآنی بھی کہتے ہیں، حروف اصلی بھی کہتے ہیں۔ ان حروف مفردات میں 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ 7 حروف کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے خوا، دوسرا صاد، تیسرا ضاد، اور چوتھا طا، ظا، غین، قاف۔ یہ خوا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ہمیشہ پر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ بھی حرکت آئے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، جزم ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، کچھ بھی ہو، ان کے اوپر ان کو ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ یقین اس بات کو جو ہے نا آپ یہیں پختہ کر لیجئے کہ ان لفظ کو آپ جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے، جہاں جہاں بھی آپ کے سبق میں، قرآن شریف میں جہاں بھی آئیں گے تو ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ جیسا خالقا، صادقا، اس طرح صادقا، قا، تو اس طرح یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ خالقا، خا، یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ ضربا، ضا، دربا نہیں پڑھیں گے، کہیں بھی آئے گا تو ضربا۔ جیسے طلبا، طلبا من الطیبات، من الطیبات۔ اسی طرح وا کی مثال لے لیجئے، ظالمین، ظلموا۔ غائن کی مثال لے لیجئے، غائن کی مثال آئی غاسق، غاسق، غاسق نہیں، غاسق، موٹا پڑھیں گے اس کو۔ قاف کی مثال لے لیجئے، خلقا، قا، خلقا، کا پڑھیں گے تو اب یہ باریک پڑھا جا رہا ہے، جبکہ حروف مصطلحہ کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس کے اندر ہم سمجھیں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ انہی جو ہے نا 29 حروف کے اندر، یعنی الف سے یا تک جو حروف ہیں ان کی تعداد 29 ہے، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ انہی 29 حروف کے اندر 7 ہم نے سن لیے مستعلیہ کے حرف، اور 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک آواز آتی ہے سیٹی کی طرح، تیز آواز۔ ان حروف کا نام ہے حروف صفیریہ، اور یہ ہیں پہلا ان میں زا، دوسرا سین، اور تیسرا صاد ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، تو ان کو جب بھی ہم ادا کریں گے تو ان میں سیٹی کی طرح تیز آواز آئے گی۔ جیسے انزل، زل، انزل، نزل۔ یہ سین کی زا کی مثال ہو گئی، سین کی مثال سنیے، یوسوسو، یوسوسو، سدوسو، سدوسو۔ یہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے، انہی 3 حروف کے اندر آئے گی۔ صراط الذین، صاد کی مثال، صراط الذین۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ان حروف کو جب بھی آپ ادا کریں گے ان کے اندر سیٹی کی طرح تیز آواز آئے گی۔ اب اسی طرح سے الف سے یا تک جو حروف ہیں، حروف مفردات، حروف قرآنی، ان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت آپ نے بہت ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی صحت کا۔ جیسے کہ پہلا لفظ یہ ہے سا، تو سا کو ادا کرتے وقت آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سیٹی کی طرح اس میں آواز نہیں آئے، سین کی آواز نہیں آئے، سا، سا، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ دوسرا حرف ہے اس کے اندر جس کا خیال رکھنا، ہا۔ ہا کو ادا کرتے وقت آپ برابر جو ہا کا ساؤنڈ ہے، جو ہا کی آواز ہے وہ نکالیے، ہا، ہا مت پڑھیے، ہا اس کو ادا کیجیے گا۔ اسی طرح سے ایک حرف ہے ذال،
تو اس کو ذالی پڑھیے، جیسے ھذا الذین ذالک، تو اس کے اندر جو ذال ہے نا، اس کے اندر آپ صفریہ کی سیٹی والی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، باریک پڑھیں گے اس کو نرمی کے ساتھ، ھذا ذالک۔ ھذا ذالک الذین پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اب اس کے اندر صاد ہے، تو صاد کو بھی آپ جو ہے نا، بعض حضرات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے سین کا ساؤنڈ ان کے پڑھائی سے ایسا لگتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ صراط الذین، سین نہیں ہے وہ صاد ہے، صاد کی آواز پروپر برابر آنی چاہیے، صراط الذین، صاد کی آواز آپ برابر جو ہے ویسے ہی نکالنے کی کوشش کیجیے، صاد۔ اس چیز کا یہاں پر ایک نمبر میں خیال رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے طا ہے، طا، جب طا کی آپ پڑھیں گے تو طا کے اندر پر پڑھ کے پڑھیں گے تو خود بخود یہ ادا ہو جائے گا، جیسے من الطیبات، من الطیبات، انا اعطینا، اعطینا، تو اب پڑھیں گے انا اعطینا، تو تا پڑھا جائے گا، حرف چینج ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں حرف چینج ہونے کی وجہ سے معنی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ یا من الطیبات باریک پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس کو پورا ہی پڑھنا ہے، اس کا بہت آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے عین، عین کو بھی ادا کرتے ہوئے اس کو برابر ادا کیجیے، عین، جو عین کی صحت ہے، جو اس کا پروپر مخرج ہے، وہیں سے اس کو ادا کیجیے، عین، تب یہ ٹھیک پڑھا جائے گا۔ نہیں تو من العالمین کی جگہ من العالمین پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لوگ، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، مخرج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کو آپ ادا کیجیے، عین۔ اس کے بعد پھر ہے ایک لفظ قاف، جس پر توجہ کی حاجت ہے ہمیں، اور یہ ہے نقطوں والا، جس کے اوپر نقطے ہیں، قاف، تو اس کو برابر آپ ادا کیجیے، جیسے قل هو اللہ احد، قل، قل، کل نہیں، کل پڑھ دیں گے تو یہ باریک پڑھا جائے گا، معنی چینج ہو جائے گا، قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیں گے، جتنی جگہ پہ بھی قاف ہے تو اس کو قاف کو پور پڑھیے گا، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، وخلقناکم، خلقناکم، تو اس کاف کو آپ ایک نمبر کے اندر یہیں قاف درست کر لیجئے۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا سبق نمبر 1 یعنی مفردات کے سبق میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ